ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ آنے والے 17 ستمبر کو حیدرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک پروگرام میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام آزادی کے امرت مہوتسو کے حصہ کے طور پر 1948 میں ہوئے آپریشن پولو کی یاد میں لبریشن ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس بیچ حیدرآباد کے ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے نیشنل لبریشن ڈے کی جگہ نیشنل یونٹی ڈے منانے کی مانگ کر دی ہے۔ ادھر اس لبریشن ڈے و یونٹی ڈے کے ہنگامے کے بیچ اس دور میں حیدرآباد میں ہوئے قتل عام کو لے کر بحث چھڑ گئی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ حیدرآباد قتل عام کیا تھا۔ دراصل 15 اگست 1947 کو جب آل انڈیا ریڈیو نے آزادی ہند کی خوشخبری سنائی تھی تو اس خبر کے ساتھ ہی چیخ و پکار اور آہ و بکا کا غمناک موسم بھی آ گیا تھا۔ اس میں ملک بھر میں خاص کر سرحد کے دونوں طرف 5 لاکھ سے زیادہ انسانی جانیں ہلاک ہو گئی تھی۔ ان ہلاکتوں کا سلسلہ یہیں نہیں رکا بلکہ آزادی کے 1 سال کے بعد ایک اور دردناک دور اس ملک کو دیکھنے کو ملا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ملک آزاد ہوا تو کئی سارے رجواروں نے ہندوستان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں سے ایک حیدرآباد کی نظام سلطنت بھی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر ہندوستان نے سمجھوتے کی کئی کوششیں کی جو ناکام رہی۔ تب جا کر اس وقت کے وزیر داخلہ ولبھ بھائی پٹیل نے حیدرآباد پر تسلط کے لیے 13 ستمبر 1948 کو آپریشن پولو شروع کیا، جو کہ 17 ستمبر 1948 تک جاری رہا۔ پھر 5 دنوں بعد نظام کی فوج و رضاکاروں نے ہندوستانی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیا اور اس طرح ہندوستان نے آزادی کے بعد کی ایک اور بڑی جیت حاصل کر لی۔ لیکن پھر اسی بیچ دلی کے پاس خبریں آنے لگی کہ حیدرآباد میں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، لہٰذا حکومت ہند نے ان خبروں کی تحقیقات کے لیے پنڈت سندر لال کی قیادت میں ایک کمیٹی بٹھایا، جسے بعد میں سندر لال کمیٹی کے نام سے جانا گیا۔ سندر لال کمیٹی نے اپنا کام تو کر دیا، لیکن اس رپورٹ سے وہ سچائی سامنے آئی کہ پھر حکومت ہند نے اس رپورٹ کو عوام کے لیے جاری نہ کرنے کا ارادہ بنا لیا، مگر لگاتار مانگوں کی وجہ سے کئی دہائیوں کے بعد اسے 2013 میں نہرو میموریل لائبریری کے حوالے کیا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ حیدرآباد میں 20 دنوں تک مسلمانوں کے گھروں دکانوں پر لوٹ پاٹ و آتش زنی، ساتھ ہی عصمت دری اور قتل عام کا ننگا ناچ ہوتا رہا، جس میں 27,000 سے لے کر 40,000 کی تعداد تک میں لوگ مارے گئے۔ یہ واقعات اس وقت کے حیدرآباد کے عثمان آباد، ناندیڑ، گلبرگہ، لاتور اور بیدر میں زیادہ واقع ہوئے۔ سندر لال رپورٹ کے مطابق بعض جگہ ہندوستانی فوج و مقامی پولیس بھی لوگوں کو مسلمانوں پر زیادتی کے لیے اکساتی اور ساتھ دیتی نظر آ رہی تھی۔ سندر لال کمیٹی نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستانی فوج کے جوان بعض گاؤں میں مسلمانوں سے ہتھیار لے لیے لیکن ہندوؤں کے پاس ہتھیار چھوڑ دیا، تو وہیں بعض جگہ فوجی اہلکار خود مسلمانوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے اڑانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سے مقامات پر ہندوستانی فوج کے جوان مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے، یہاں تک کہ رضاکاروں کی جانیں بھی بچائی۔ حیدرآباد نظام اور آپریشن پولو کے تذکرے میں ایک لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے، وہ لفظ رضاکار ہے۔ آئیے آخر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ رضاکار کون تھے۔ رضاکار دراصل نظام کی سلطنت میں حکومتی فوج کے علاوہ بنائی گئی ایک آزاد فوج پر مبنی تنظیم تھی، جس کا مقصد آزاد حیدرآباد اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا تھا۔ اس وقت اس کی قیادت قاسم رضوی کر رہے تھے اور رضاکاروں کی اس تنظیم کو مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر جب حیدرآباد ہندوستان کے تسلط میں آ گیا تو اس کے لیڈر قاسم رضوی پاکستان چلے گئے۔ ان کے پاکستان چلے جانے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت عبد الواحد اویسی کے ہاتھوں میں آئی، جنہوں نے اس کا نام بدل کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کر دیا، جس کی قیادت آج حیدرآباد کے ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کر رہے ہیں اور اس کے تحت مسلمانوں کی آزاد سیاسی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سارا پس منظر لبریشن ڈے اور انٹیگریشن ڈے کے تفصیلی جائزہ کا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی حیدرآباد آمد اور راشٹریہ مکتی دیوس کی تیاری زوروں پر ہے، تو ادھر اسد الدین اویسی نے مجاہد آزادی طر باز خان اور مولوی علاء الدین کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ مانگ کر دیا ہے کہ مکتی دیوس کی جگہ ایکتا دیوس منایا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے عوام نے جمہوری اور متحدہ ہندوستان کی وکالت کی تھی، لہٰذا اس واقعہ کو حیدرآباد پر قبضے کی نظر سے نہیں دیکھا جائے۔ امت شاہ کے مکتی دیوس و اویسی کی ایکتا دیوس تکرار کے بیچ حیدرآباد قتل عام ایک انسانیت سوز سانحہ ہے۔